بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو کشمیر کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلی بار بتایا ہے کہ پاکستان کی پلاننگ کمپلیٹ ہے بھارت کو گھیرنے کے لیے اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جو وزیر اعظم نے چین اور پاکستان کی مشترکہ پلاننگ کے بارے میں بتایا جو بھارت کو گھیرنے کے لیے ہے۔ کل 5 اگست کا دن تھا جب بھارت نے 370 آرٹیکل کا خاتمہ کیا تھا اور تقریباً 9 لاکھ افواج 80 لاکھ کی آبادی کو گھروں کے اندر قید رکھنے کے لیے کشمیر بھیج دی گئی تھی۔ تو کل 5 اگست کے موقع پر پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف یوم استحصال منایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں جو ان کی اسمبلی ہے وہاں جا کر تقریر کی۔ نہایت ہی زبردست تقریر تھی اور وہاں پر جو مایوسی تھی وہ عمران خان نے ختم کر دی۔ ان کو یقین دلایا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کی پلاننگ ہے، کیونکہ عمران خان کی تقریر سے پہلے جتنی بھی تقریریں ہوئیں ان سے مایوسی پھیل چکی تھی۔ ایک تاثر آ رہا تھا کہ بھارت بہت ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پر اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی تقریر نے وہ ساری مایوسی ختم کر دی۔ ہم آپ کو عمران خان کی تقریر کا صرف خلاصہ بتائیں گے، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ عمران خان نے آغاز میں ہی کہا کہ مجھے تو آپ سب بڑے مایوس نظر آئے ہیں لیکن میری سوچ آپ سب سے مختلف ہے۔ اور عمران خان نے وہی بات کی جو سچ ٹی وی اردو آپ کو شروع سے بتا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب سے مودی الیکٹ ہو کر آیا ہے تب سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب مودی خود سب کچھ کرے گا، پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی ماننا تھا عمران خان کا کہ 5 اگست کو مودی نے جو قدم اٹھایا، میں تو اس سے بہت خوش ہوں۔ مظالم تو پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن مودی کے اس قدم اٹھانے کے بعد مجھے جو امید نظر آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی، کیونکہ عمران خان نے جو UN میں تقریر کی اس تقریر کا وہ اثر نہ ہوتا پوری دنیا پر اگر مودی نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، کیونکہ بھارت نے پوری دنیا پہ یہ امیج بٹھایا ہوا ہے کہ بھارت کسی ایک مذہب کا دیش نہیں ہے۔ اگر عمران خان UN میں تقریر کرتا کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی بھی اس کا یقین نہ کرتا، لیکن مودی نے جب آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کر وہاں پہ کرفیو لگا دیا، ان کے سارے حقوق چھین لیے جو ان کو بنیادی حقوق دیے گئے تھے جن کی وجہ سے پاکستان آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف جو شہریت بل آیا اور اس پر عمران خان کی پھر تقریریں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 4 چیزوں کا سوچ کر مودی نے یہ قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہندو کارڈ کھیلا، پاکستان کے خلاف نفرت بڑھائی اور کہا کہ میں چوکیدار ہوں اور میں بھارت کی حفاظت کروں گا۔ پھر اس نے جو سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کیا اس نے اور پاپولیرٹی گین کی اور الیکشن جیت لیا۔ پھر جب وہ دوبارہ الیکشن جیت کر آیا، پہلی بار جیت کر اس نے یہ کام نہیں کیے تھے، جب دوبارہ الیکشن جیت کر آیا تو اس کو تکبر ہو گیا اور اس نے کہا اب یہ کام کر دیتے ہیں، اور اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی ہندوتوا میں RSS کی طرف سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مودی کی جو سوچ تھی کہ پاکستان چپ کر جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی حکومتیں چپ کرتی رہیں بلکہ اس کا ساتھ دیتی رہیں، اپنے ملک کے خلاف کام کرتی رہیں تاکہ بھارت خوش ہو جائے۔ اور مودی جانتا تھا کہ عمران خان کی حکومت ایسی نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتا، تجارت کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، تو اس کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان خاموش ہو جائے گا۔ پھر تکبر کی بات کی عمران خان نے، اور تکبر کی بات عمران خان نے بار بار کی۔ مودی کا تکبر بڑھتا رہا اور عمران خان نے ماضی میں بھی مثالیں دی کہ تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، ان سب نے جو مظالم ڈھائے ان کی سب سے بڑی وجہ تکبر تھی، اور وہی تکبر مودی سرکار میں بھی آ گیا۔ اور یہ تمام بڑی بڑی مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ ہٹلر کو جیت کا اتنا غرور ہو گیا تھا کہ اسے لگتا تھا میں تو اب ہار ہی نہیں سکوں گا۔ اسے اس کی فوج نے بولا بھی کہ وہاں پر بہت سردی ہے، بہت برف پڑی ہوئی ہے، ہم وہاں پر پھنس جائیں گے،
लेकिन हिटलर नहीं माना और रूस पर हमला कर दिया। फिर आप सब जानते हैं उसका क्या अंजाम हुआ, फिरौन का क्या अंजाम हुआ, नमरूद का क्या अंजाम हुआ। फिर तीसरी चीज़ जो मोदी ने सोची कि मगरिब का जहाँ तक ताल्लुक है तो एक तो भारत उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी इकोनॉमी चल रही है। अगर भारत उनसे प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दे तो उनकी तो इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा वो चीन का जो उभरना है, जो चीन एक उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है, भारत कहेगा मैं इसको रोकने के लिए आपके साथ मिलकर काम करूंगा, तो मगरिब खुश हो जाएगा और काउंटर बैलेंस हो जाएगा। फिर जो मोदी की सोच थी कि यहाँ पर मैं 8 लाख फौज भेज रहा हूँ, ये इनको मार मार कर इनको शहीद कर देंगे, और वो कोशिश भी की गई। 16,000 बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार किया, वहाँ की जितनी सियासी लीडरशिप थी उनको जेलों में डाल दिया, और फिर 35A का भी खात्मा हो चुका था। तो अब हिंदू भी आकर वहाँ पर रह सकते थे, ज़मीनें खरीद सकते थे, कारोबार कर सकते थे। तो मोदी का ख्याल था अब हिंदुओं को यहाँ पर आबाद कर देंगे, ये खुद ही मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी, हिंदुओं की ज़्यादा हो जाएगी, और फिर कभी रेफरेंडम हुआ भी तो भारत के हक में ही ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन मोदी की ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो इमरान खान का कहना था कि मोदी तो ये सोच कर आया, लेकिन उसके बाद हमें क्या करने का मौका मिला, उसके रिजल्ट्स क्या आए कि एक साल में 3 दफ़ा मामला चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 1965 से लेकर अब तक नहीं हो सका था। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रिपोर्ट्स आई भारत के खिलाफ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम नहीं छापते थे कश्मीर के खिलाफ। अब इमरान खान का कहना था कि उनके बोर्ड से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए। फिर हमेशा पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ अच्छा लिखा जाता था, भारत को अच्छा समझा जाता था, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेहतरीन कल्चर है और बहुत कुछ। और पाकिस्तान को इंतहा पसंद समझा जाता था, पाकिस्तान को बुरा समझा जाता था, और इसके लिए भारत ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने खुद ही अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को मौका मिला, जब इन्होंने ये स्टेप उठाए तो इमरान खान ने तकरीरें की, दुनिया के सामने सच रखा। फिर 27 फरवरी का वाक़या, उनके पायलट को पकड़ा, पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई, उनके आर्मी चीफ को जाकर निशाना बनाया, और फिर उनके पायलट को रिहा कर दिया कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। अगर हम उनके 10 मारेंगे तो एक तो हमारा भी मरेगा, तो हम उस एक का भी खून नहीं बहाना चाहते और आपके 10 का भी खून बहाना नहीं चाहते। और ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एक फ़ौजी इतना वेल ट्रेंड और इतना प्रोफेशनल है कि भारतीय 10 फ़ौजी भी उसके आगे कम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भर्तियां की हैं। फिर सारी दुनिया में मुजाहिरे होते रहे भारत के ख़िलाफ़, पूरे यूरोप में, अमेरिका में। फिर इमरान खान का कहना था कि कश्मीर में कई सारे ऐसे लोग थे और कई ऐसे लीडर थे जो भारत के साथ ही रहना चाहते थे, मेरी खुद उनसे मुलाकातें होती थी। लेकिन अब वही लोग कहते हैं कि कायद-ए-आज़म का नज़रिया बिल्कुल ठीक था, हिंदू कभी मुसलमानों के साथ नेक नियत नहीं हो सकते। अभी तक भारत जो खेल खेलता रहा कश्मीरियों के साथ, वो हिंदू बनिए वाली सोच थी, मीठी छुरी से मार रहे थे। लेकिन मोदी के इस कदम से खेल खराब हो गया है। अगर वो अपने कदम से पीछे हटता है तो कश्मीर की आज़ादी है, अगर पीछे नहीं हटता तो जुल्म कब तक करेगा, कब तक दुनिया खामोश रहेगी। ये तो कोरोना वायरस का मसला आ गया, वरना अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। उससे पहले इमरान खान का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना आ गया था। और सबसे पहले जो इमरान खान ने बात की कि जब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलते रहे, कामयाबियां ही कामयाबियां थी। जब उनके बताए हुए रास्ते से आप हटेंगे, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितने ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो महंगाई की वजह बने हुए हैं, जो माफिया बने हुए हैं, जो हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। एक इमरान खान एक तरफ और पूरे का पूरा सिस्टम एक तरफ। तो यहाँ तक तो इमरान खान ने वो बात बताई जो मोदी खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार चुका है, क्योंकि अब जुल्म शुरू हो चुका है। मोदी पीछे हटेगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, और मोदी पीछे नहीं हटेगा तो जुल्म ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। आज एक मुल्क बोलेगा, कल 2 बोलेंगे, परसों 3 बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये जुल्म की आवाज़ फैलेगी। फिर उसके बाद इमरान खान ने बताया कि भारत ने जो नक्शा चेंज किया था, अक्साई चिन्ह को भी अपने भारत में डाला था, गिलगित बल्तिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर को भी, लद्दाख के इलाकों को भी, वो उसने अपने पाँव पर एक और बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया।
اس کے نتائج اس کو भुगतना पड़े। اور پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا ہے، ایسا کمال کا نقشہ جاری کیا ہے پاکستان نے کہ کشمیر تک، مقبوضہ کشمیر تک تو باؤنڈری بنائی ہے پاکستان نے نقشے میں، لیکن اس کے آگے کا علاقہ کھلا چھوڑ دیا ہے، جس سے ایک میسج ملتا ہے کہ اس علاقے نے UN کی متفقہ قراردادوں کے ذریعے ابھی حل ہونا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی باؤنڈری لائن نہیں بنائی گئی، اور بھارت کو ایک میسج دیا گیا کہ ہم نے یہاں سے آگے آنا ہے اور کہاں تک آنا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ یہی کام نیپال نے بھی کیا، بھارت کے 3 علاقے اپنے نقشے میں جاری کر دیے۔ چین نے اپنے نقشے چھپائے ہوئے ہیں، وہ بھارت کو بتا نہیں رہا کہ کہاں تک کا علاقہ وہ کلیم کرتا ہے، اور پاکستان نے بھی نیا نقشہ جاری تو کر دیا، مقبوضہ کشمیر کو تو پاکستان میں ڈال دیا، لیکن اس کے آگے بارڈر نہیں لگایا کہ آگے ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ اور آخر میں عمران خان نے یقین دہانی کرائی کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری پوری پلاننگ ہے، ہم پوری طرح سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اپنے وقت آنے پر وہ کام ہو کر رہے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ چکا ہے اور ہماری پوری پلاننگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سچ ٹی وی اردو آپ کو بار بار بتاتا رہا کہ چین نے جو کچھ بھی کیا، اب تو دوسرے چینلز بھی آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن جب سے بھارت اور چین کی کشیدگی شروع ہوئی، ہم آپ کو تب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چین اور پاکستان کی پلاننگ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے، چین اور پاکستان ہمیشہ خاموشی سے کھیلتے ہیں۔ پاکستان نے کیسے کیسے ہتھیار بھی بنائے ہوئے ہیں جو وہ دنیا کو نہیں بتاتا، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بھارت اپنے ناکارہ اسلحے کا بھی پوری دنیا میں واویلا مچاتا ہے کہ اس کا دھاوا قائم رہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔